ویلکم ٹو لرن ود ڈاکٹر نظر۔ آج ہم ایک بہت ہی کمپلیکس اور حساس موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اسلام اور سائیکو ایکٹیو سبسٹنسز یعنی نشاور اشیاء کا استعمال۔ اور ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ تھیولوجیکل انالیسس سے لے کر پبلک ہیلتھ رپورٹس تک ایک بہت وسیع اسپیکٹرم کا احاطہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ اس گہری بحث کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ جی، اور یہ بھی جاننا ہے کہ ان واضح ہدایات کے باوجود مسلم معاشروں میں نشے کی لت کیوں پھیل رہی ہے، اور پھر خاص طور پر ہندوستان اور کشمیر کی گراؤنڈ ریالٹی کا ایک بے لاگ جائزہ لینا۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ کمپریہنسو ریسرچ اور مواد ڈاکٹر نذر محمد نے ٹک ٹیسٹ پروجیکٹ کے لیے تیار کیا ہے۔ ٹک ٹیسٹ پروجیکٹ یعنی تحقیق انیشیٹو فار کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ایڈوانس اسٹڈیز، جسے ایسنس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دھوبی پورہ گاندربل نے اسپانسر کیا ہے۔ تو آئیے بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں نشاور اشیاء کے بارے میں بنیادی موقف کیا ہے؟ یہ نشاندہی اتنی واضح کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی بنیاد بہت گہری ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد ہے مقاصد الشریعہ پر۔ آبجیکٹیوز آف شریعہ۔ بالکل، جن کا مقصد ہی انسانی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ صرف ایک حکم نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ جی، اور یہاں ڈاکٹر نذر سید ظاہر ایدید اور عبدالرزاق احیشی کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے مائنڈ آلٹرنگ سبسٹنسز کی 3 اقسام کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے المسکرات۔ المسکرات اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ اشیاء جو سکر پیدا کریں، یعنی انٹاکسیکیشن یا ڈرنکنس۔ جیسے الکوہل۔ جی، سب سے عام مثال الکوہل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم؟ دوسری ہے المخدرات۔ المخدرات یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ وہ اشیاء ہیں جو حواس کو آپ کہہ لیں کہ مفلوج یا سن کر دیتی ہیں۔ نم اور سپریس ایموشنز، جیسے ہیروئن۔ بالکل، ہیروئن جیسی ڈرگز اس میں آتی ہیں۔ یعنی اسلام کی نظر میں صرف شراب ہی مسئلہ نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو حواس پر پردہ ڈال دے ممنوع ہے۔ یہ تو ایک بہت جامع تعریف ہے۔ بہت جامع۔ اور تیسری قسم ہے المفترات۔ المفترات اور یہ وہ اشیاء ہیں جو انسانی صلاحیتوں کو کمزور کر دیں، یعنی اسٹیٹ آف لینگر۔ جیسے مریجوانا اور کوکین۔ جی، جو انسان کو سست اور لاپرواہ بنا دیتی ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ سورسز میں ایک اسپیسیفک ٹرم بار بار استعمال ہوئی ہے، خمر۔ جی، خمر۔ قرآن میں بھی یہی لفظ ہے۔ اس کا لفظی مطلب کیا ہے اور فقہا یعنی جورسٹس اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں، خمر کا لفظی مطلب ہے ڈھانپنا، ٹو کور۔ ڈھانپنا؟ جی، اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اچھا۔ اور تمام مکاتب فکر کے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ خمر کے زمرے میں آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ جی، چاہے وہ انگور سے بنی ہو یا جو سے، چاہے اسے پیا جائے، کھایا جائے یا کسی اور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ بالکل، اور اس نشہ نگاہی کا بنیادی مقصد ہے حفظ العقل، پروٹیکشن آف دی انٹلیکٹ، اور حفظ النفس یعنی جان کا تحفظ۔ یہ شریعت کے 5 اولین مقاصد میں سے ہیں۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو سرپرائز کرے گی کہ الکوہول پر پابندی اسلام میں ہمیشہ سے نہیں تھی۔ جی، یہ بالکل درست ہے۔ تو آپ کے سورسز کے مطابق وہ کون سا اہم موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہاں ڈاکٹر نذر الڈونا پیوکو کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں، جس کے مطابق اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی اجازت تھی، پابندی مرحلہ وار آئی۔ اچھا۔ لیکن 625 عیسوی میں جنگ احد کے واقعات ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ جنگ احد، وہاں کیا ہوا تھا؟ اس جنگ میں کچھ مسلمان سپاہیوں کے نشے میں ہونے کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک پوسٹ خالی رہ گئی، اور فوج کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یعنی ایک تاریخی واقعہ اس قانون سازی کا سبب بنا۔ جی، اس واقعے کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں اس پر مکمل اور واضح پابندی عائد کر دی گئی۔ تو پھر اس رول کو انفورس کرنے کے لیے سزا کیا تھی، اور کیا یہ سزا سب کے لیے ایک جیسی تھی؟ نہیں، سزا پر فقہ میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک بحث ہے کہ آیا یہ حد ہے، یعنی ایک فکسڈ پنشمنٹ، یہ تعزیر ہے؟ بالکل، یعنی ڈسکریشنری پنشمنٹ جسے حاکم وقت حالات کے مطابق طے کر سکتا ہے۔ تو کیا مثالیں ملتی ہیں ہمیں؟ کچھ فقہا جیسے امام الشافعی 40 کوڑوں کی سزا تجویز کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے عمل پر مبنی ہے۔
ٹھیک ہے. جبکہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں صحابہ سے مشاورت کے بعد اسے بڑھا کر 80 کوڑے کر دیا تھا. اچھا، یعنی اسے بڑھا دیا گیا تھا. جی، تاکہ لوگ اس سے باز رہیں. تو کیا یہ بحث آج بھی متعلقہ ہے؟ بہت زیادہ، خاص طور پر جدید ڈرگز کے معاملے میں، کہ ان کے استعمال پر سزا حد کے زمرے میں آئے گی یا تعزیر کے، یہ آج بھی مسلم دنیا میں ایک بڑا قانونی سوال ہے. So the theological framework is incredibly robust. اور اس کی بنیاد عقل اور انسانی فلاح پر ہے. Exactly, which makes you wonder. اگر اسلامک تعلیمات اتنی واضح ہیں تو آج مسلم کمیونٹیز میں ایڈکشن اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. حقیقت اصول سے اتنی مختلف کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی وجوہات بہت لیئرڈ اور کمپلیکس ہیں. مطلب اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. اچھا. اگر ہم امیر خلیجی ممالک کو دیکھیں تو وہاں نوجوانوں میں اس کی بنیادی وجوہات ہیں کیوریوسٹی، بورڈم اور پیئر پریشر. جی، اور پیئر گروپ پریشر. ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں، لہٰذا وہ اسے ایک ایکسپیریمنٹل یوز کے طور پہ شروع کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک سنگین لت بن جاتی ہے. بالکل. انٹرسٹنگ. لیکن کیا یہ تھوڑا سمپلسٹک نہیں؟ کیا امیر معاشروں میں گہرے نفسیاتی مسائل یا روحانی خلا جیسے عوامل بھی کارفرمان نہیں ہو سکتے؟ Is it just boredom or something deeper? That's a very valid point. دیکھیں، سورسز ان سوری ٹریگرز کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر ایک گہری بے چینی کی علامات ہوتے ہیں. جب زندگی میں ہر چیز آسانی سے مل جائے تو مقصد کا احساس ختم ہو سکتا ہے، اور یہ روحانی خلا نوجوانوں کو خطرناک راستوں پر لے جا سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، غریب یا کانفلکٹ ریڈن علاقے، جی، وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. جیسے کہ یمن یا افغانستان. بالکل. ان ممالک میں جہاں دہائیوں سے سیاسی اور معاشی بحران ہے، لوگ نشے کو اپنی اوورویلمنگ پرابلم سے فرار کے لیے ایک اینستھیزیا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اینستھیزیا؟ جی. ڈاکٹر نظر یہاں پھر الڈونا پیکو کی تحقیق کا حوالہ دیتی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ یمن میں قات یعنی QAT کا استعمال ایک کلچرل سمبل بن چکا ہے. قات، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک پودا ہے جسے چبانے سے بھوک کم لگتی ہے اور وقتی طور پر توانائی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کے نقصانات بھی ہوں گے. بہت زیادہ. یہ پورے معاشرے کو معاشی اور جسمانی طور پر تباہ کر رہا ہے. یہ ایک طاقتور اور عالمناک تصویر ہے. یہ پرسپیکٹو کو ایک اخلاقی ناکامی سے ہٹا کر ایک کوپنگ میکنزم کی طرف لے جاتا ہے. بالکل. اور وہ مسلمان جو یورپ یا مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ دے فیس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیٹ آف پریشرز، رائٹ؟ ان کے لیے سوشیو کلچرل چیلنج بہت بڑا ہے. وہ کیسے؟ پیوک کی تحقیق بتاتی ہے کہ ان کمیونٹیز میں ایڈکشن کو ایک گناہ اور بہت بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. سٹگما. بہت زیادہ سٹگما. اور اس کی وجہ سے لوگ مدد مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں کمیونٹی سے باہر نہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ اکلچریشن پریشر اور آئیڈینٹی کانفلکٹس نوجوانوں کو ایلینیشن یعنی بیگانگی کا شکار بناتے ہیں. مطلب وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے. جی. جب وہ اپنے آپ کو نہ اپنی ٹریڈیشنل کمیونٹی کا حصہ محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ہوسٹ سوسائٹی کا، تو وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نشے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. So on one hand you have the trauma of conflict and on the other the trauma of alienation. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے. جی. یہ تو ہوئی تھیوریٹیکل اینڈ سوشل باتیں. اب ذرا گراؤنڈ ریالٹی اینڈ ڈیٹا کی طرف آتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈیا. جی. یہاں ڈاکٹر نظر 2019 کی ایک بہت اہم رپورٹ کا حوالہ دیتی ہیں، میگنیٹیوڈ آف سبسٹنس یوز ان انڈیا. امبیڈکر ایٹ آل کی رپورٹ. جی. اور یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں. رپورٹ کے مطابق تقریباً 16 کروڑ ہندوستانی. 16 کروڑ؟ جی. یعنی 14.6% آبادی الکوہول استعمال کرتی ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اوپیوائڈز کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ وہ اعداد و شمار اور بھی زیادہ تشویشناک ہے. اچھا. رپورٹ کے مطابق تقریباً 2.3 کروڑ لوگ اوپیوائڈز یعنی افیون اور اس سے بنی چیزیں جیسے ہیروئن استعمال کرتے ہیں. اور یہ عالمی اوسط سے کتنا زیادہ ہے؟ یہ عالمی اوسط سے 3 گنا زیادہ ہے. 3 گنا؟ دیٹس اسٹیگرنگ. کیا اس میں کوئی خاص ٹرینڈ بھی نظر آیا ہے جو مور ورینگ ہو؟ جی. ایک بہت اہم اور خطرناک تبدیلی یہ ہے کہ 2004 کی پچھلی رپورٹ کے مقابلے میں اب ہیروئن کا استعمال را اوپیم سے زیادہ ہو گیا ہے. اچھا.
یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. جی، کیونکہ ہیروئن زیادہ ایڈکٹیو اور مہلک ہے. اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ رپورٹ ایک بہت بڑے ٹریٹمنٹ گیپ کی بھی نشاندہی کرتی ہے. ٹریٹمنٹ گیپ مطلب؟ یعنی جن لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے اور جو سہولیات دستیاب ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ ہر 180 میں سے صرف ایک شخص کو علاج کی سہولت میسر ہے. صرف ایک؟ جی. اور ڈاکٹر نذر کی تحقیق جو انہوں نے ٹکٹاس پروجیکٹ کے لیے کی ہے، جس سے ایسنس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دھوبی پورا گاندربل نے سپانسر کیا ہے، وہ خاص طور پر جموں اور کشمیر کی جو تصویر دکھاتی ہے وہ تو اور بھی زیادہ الارمنگ ہے. جی، کشمیر پر کی گئی تحقیق جیسے کہ ریدر اٹال اور یعقوب اٹال کی سٹڈیز ایک انتہائی تشویشناک تصویر پیش کرتی ہیں. وہاں کیا صورتحال ہے؟ کشمیر میں اوپیوائڈز کی پریولنس بہت زیادہ ہے اور ہیروئن سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نشہ بن چکا ہے. ہیروئن؟ جی، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. نوجوانوں میں اس کی بڑی وجوہات میں بے روزگاری، تعلیمی دباؤ یعنی ایجوکیشنل سٹریس، اور کانفلکٹ تو ہے ہی، اور طویل عرصے سے جاری کانفلکٹ کے گہرے نفسیاتی اثرات شامل ہیں. میں سورسز میں ایک کیس سٹڈی سے بہت متاثر ہوا جو فورینسک چیلنجز کو ظاہر کرتا ہے. کین یو واک اس تھرو دیٹ؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم کیس ہے. یہ واقعی ایک سسٹمیٹک پرابلم کو اجاگر کرتا ہے. بالکل. کشمیر میں ایک نوجوان کی موت ٹرامیڈول کی اوور ڈوز سے ہوئی. ٹرامیڈول؟ یہ تو ایک پین کلر ہے. جی، یہ ایک فارماسیوٹیکل اوپیوئڈ ہے. یہ ایک دوا ہے جو درد کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا نشہ بھی کیا جاتا ہے. اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ معاملہ جب فورینسک لیب میں گیا تو رپورٹ میں صرف کوالٹیٹیو انالیسس کیا گیا. کوالٹیٹیو مطلب صرف یہ بتایا کہ دوا موجود ہے؟ جی، یہ تو بتایا گیا کہ جس میں ٹرامیڈول موجود تھی لیکن کوانٹیٹیو انالیسس نہیں کیا گیا کہ اس کی مقدار کتنی تھی. بالکل، یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی مقدار کتنی تھی. سو بیسیکلی سائنس اتنی اچھی نہیں تھی کہ موت کی وجہ ثابت ہو سکے. انصاف ٹیکنیکی خامی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ایگزیکٹلی. اس سے یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ موت کی وجہ واقعی اوور ڈوز تھی یا نہیں. تو پھر کیا امکان ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے دوا کی تھیراپیوٹک ڈوز لی ہو اور موت کی کوئی اور وجہ ہو. یہ کیس ہمارے جسٹس سسٹم میں موجود سائنٹیفک گیپس کو اجاگر کرتا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے فورینزک انویسٹیگیشن کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کی کتنی ضرورت ہے. جی، بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے کی شدید ضرورت ہے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں نشے کی ممانعت کا فلسفہ بہت گہرا ہے، جس کی بنیاد عقل اور زندگی کے تحفظ پر ہے. لیکن سماجی، معاشی اور نفسیاتی عوامل لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اس لت کی طرف دھکیل رہے ہیں. جی، اور ہندوستان اور خاص کر کشمیر کے اعداد و شمار ایک بڑے پبلک ہیلتھ بحران کی نشاندہی کرتے ہیں، جہاں علاج کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہاں سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ حل صرف پابندی لگانے یا سزا دینے میں نہیں ہے. تو پھر حل کیا ہے؟ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کی ضرورت ہے جس میں مذہبی تعلیمات کی روح کو جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ جوڑا جائے. یعنی صرف منع کرنے سے کام نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. سٹگما کو ختم کیا جائے اور ایڈکشن کو ایک گناہ کے بجائے ایک بیماری کے طور پر دیکھا جائے. ایک ایسی بیماری جس کا علاج ممکن ہے. بالکل. مساجد اور اماموں کو صرف ممانعت پر زور دینے کے بجائے پریونشن، اویئرنیس اور سپورٹ میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جائے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو شخص اس لت میں مبتلا ہے اسے نفرت کی نہیں بلکہ ہمدردی اور